بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ گفتگو سرزمین کربلا اور قبر امام حسین علیہ السلام۔ منصور جب اپنے ظلم و ستم کر چکا اور 158 ہجری میں خدا کی بارگاہ میں پہنچا اپنے ظلم و ستم کی سزا پانے، اس کی جگہ پر پھر مہدی عباسی آیا جس نے تقریباً 10 سال حکومت کی ہے۔ مہدی عباسی نے دوبارہ سے پھر قبر امام حسین علیہ السلام پر ایک عمارت جو ہے وہ تعمیر کروانا شروع کر دی۔ 10 سال حکومت کی اور پھر سے قبر امام حسین پر زائرین کا آنا جانا شروع ہوا، اور ایک دفعہ پھر قبر امام حسین لبیک یا حسین کے نعروں سے گونج اٹھی۔ 10 سال اس نے حکومت کی۔ اس کے بعد ہادی آتا ہے جس نے تقریباً 1 سال حکومت کی۔ ہادی کے بعد ہارون الرشید 170 ہجری میں بنو عباسیہ کا اگلا خلیفہ بنتا ہے۔ بنو عباسیہ کا یہ اگلا خلیفہ جو کہ ہارون الرشید ہے، اس نے آتے ہی قبر امام حسین علیہ السلام کو دوبارہ گرانے کا حکم دیا۔ ہارون الرشید نے فقط اب اس گنبد کو گرانے پر اکتفا نہ کیا، بلکہ اس نے قبر امام علی مقام پر جو ہے وہ زراعت کروانا شروع بھی کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ قبر امام کے پاس ایک بیری کا درخت تھا جسے اس نے کٹوا دیا۔ کسی شخص نے وہاں کہا کہ رسول خدا کی ایک حدیث بھی ہے کہ لعن اللہ قاطع صدرہ، کہ جس نے بھی بیری کا درخت کاٹا اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس وقت کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ کون سے بیری کے درخت کو کاٹنا؟ فرمایا صحرا میں میرا ایک بیٹا اور اس کی قبر ہوگی، اور اس قبر کی نشانی ایک بیری کا درخت ہوگا، ایک ظالم حکمران اس درخت کو کاٹ دے گا تاکہ میرے بیٹے کی قبر کا نشان مٹایا جا سکے۔ تو رسول خدا نے بیری کاٹنے والے پہ لعنت کی تھی۔ آج بھی جو لوگ زیارت پہ آئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ باقاعدہ ایک شار سدرہ موجود ہے، یہ اسی جانب موجود ہے کہ جہاں وہ بیری کا درخت تھا۔ یہ وہی ہارون الرشید ہے کہ جس نے سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ ظلم و ستم کیے، اور ایک طولانی قید کے بعد سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا تھا۔ خدا ہمیں آل محمد کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔